نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ اور دوستوں، جوانوں، آج کے خطبے کے آخر میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، اس کے اندر جو انتہائی اہم پیغام اللہ تعالیٰ نے بندوں کے متعلق فرمایا ہے، بلکہ پیغام نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بندوں سے سخت ناراضگی کا جو ہے اظہار فرمایا اور انتہائی اہم چیز کی طرف توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے۔ حالات ایسے چل رہے ہیں بزرگوں کہ جن حالات میں اس آیت کے اندر جس چیز کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا اور جس چیز کے اندر میرے اور آپ کے اور پوری امت کی اکثریت جو ہے اس عمل سے، اس عبادت سے اور اس جو ہے حکم خداوندی سے بہت ہی کوتاہ عمل ہے۔ کوتاہ عمل یعنی عمل نہیں کر رہی، عمل نہیں کر رہی، حالانکہ بہت ہی آسان اور بہت ہی کم وقت بھی اگر اس حکم پر بندہ اور اللہ کی بندیاں دے تو انتہائی بہت مختصر انداز میں بھی رب کے سامنے اپنے آپ کو بندہ عاجز بن کر پیش کرے، تو اس آیت میں جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی جلال کے اندر اور سخت ناراضگی کے ساتھ جو نوٹس لیا ہے، اس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بندے بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آیت تو غور سے سنیے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ یہ آیت 24واں پارہ ہے، سورہ مومن ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پیش کی ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين، یہ آیت سورہ اعراف کی ہے، پارہ نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 55 ہے۔ قرآن کریم کی دو آیات میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس چیز سے ہم اپنے آپ کو انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انتہائی جس چیز کے اندر ہمیں زیادہ وقت دینا چاہتا، آج امت اس حال میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ مجھے فرصت نہیں ہے۔ تو آیت کا عنوان آپ کو بتا دو، دعا کا عنوان ہے۔ آیت کے اندر عنوان جو ہے، پیغام جو ہے وہ دعا کا ہے۔ دعا بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین عبادت ہے۔ ہم نے نماز کو عبادت سمجھا، روزے کو عبادت سمجھا، زکوٰۃ کو عبادت سمجھا، حج کو عبادت سمجھا۔ جو چھوٹی موٹی سامنے باتیں آتی ہیں خیر کی، اس کو بھی ہم نے خیر کیا اور عبادت جو ہے تصور کیا، لیکن کبھی ہم نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ دعا بھی عین عبادت ہے، جسے ابھی نماز کے لیے مجھے اور آپ کو وقت دینا پڑا اور اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں۔ یہ بچے بات نہ کریں تو بہتر ہے، بات کرنے ہیں تو نکل جائیں۔
کوئی بات نہ کرے بھائیو، اور کوئی اپنی توجہ سے ہٹے نہ، اس لیے کہ بزرگ دوستو، ایک تو حالات میں ہم سخت ترین انداز سے گزر رہے، لیکن دین اللہ اکبر کہہ دو تو برا لگے۔ کیا ہے ہمارے طبیعتوں میں مزاج، اللہ اور اس کے رسول کو سمجھنے اور لینے کا انداز ہمارا ایسا ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہمارے ساتھ میں ویسا ہی حال پیش کیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ قدردانی عطا فرمائے ہمیں اور عظمت عطا فرمائے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت سختی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ سو لیجیے بزرگ دوستوں، جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، وہ سارے شرائط اور ساری جو ہے اس کے لیے پابندیاں ہیں اور تمام چیزوں کے اندر اہتمام ضروری ہے۔ نماز میں کوئی بات نہیں کر سکتا، نماز بغیر طہارت کے کوئی ادا نہیں کر سکتا، نماز طہارت کے بغیر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ویسے ہی بزرگ دوستوں، دعا بھی بغیر طہارت کے اور دعا بھی بغیر کسی جو ہے پابندی اور شرائط کے اور ایک سوئی کے کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل دل کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، غافل دل کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بزرگ دوستو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ایسا موضوع ہے جس کو مستقل طور سے بیان کرنے کے لیے پورا دن بھی گزارو تو کم ہے، ایک آیت پر۔ لیکن بزرگ دوستو، ہمیں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر انداز میں اس کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے آپ فرمائیے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، تم میرے سامنے جو آ کر سر جھکاؤ اور عاجزی اور انتہائی جو ہے تضرع اور خفت کے ساتھ میرے سامنے پیش آؤ، جیسے کہ اس آیت کریمہ نے ہم کو حکم دے دیا۔ کیا فرمایا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ دعا کو کرنے کا اللہ نے طریقہ بتلا دیا اس آیت میں کہ تضرع، خشیت غالب ہو میرے رب پر۔ ایک جیسا خائف انسان، ایک ڈرا ہوا انسان، ایک مجرم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو بزرگ دوستو، مخلوق کے سامنے مجرم بن کر جانے والا کس انداز سے کانپتا ہے، اور ایک تو مخلوق ہے جس کے سامنے کانپ رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے، اور جو کانپ رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ لیکن یہاں مخلوق نہیں ہے، یا خالق کا اور بندے کا رشتہ ہے، یہاں تعلق رب العزت سے ہے جس کی عظمت اور جلال کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ انتہائی عظیم ہے، قدیر علی کل شیء ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور جبار ہے، قہار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، جس کی طاقت، جس کی جو ہے بزرگ دوست قوت کو کوئی جو ہے پا نہیں سکتا۔ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو کوئی جو ہے بزرگ دوستو کسی قسم کی کوئی شرکت نہیں ہے، خلاق علی الاطلاق ہے۔ ایسے رب کے سامنے بزرگ دوستو ہمیں عاجزی سے انتہائی جو ہے تضرع کے ساتھ پیش آ کر اس سے اپنی جو ہے معافی چاہنی چاہیے، اس سے اپنے حاجتوں کو رکھنا چاہیے۔ تمام حاجتوں کا جو ہے پورا کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا ایک صرف تنہا اللہ رب العزت ہے، اور کوئی جگہ جو ہے ماتھا ٹیکنے کے لائق نہیں ہے۔ جو کہیں اس قسم کی حرکت کرے گا وہ شرک کرے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے بغاوت کرے گا، اور اللہ سے جو ہے کفر کرے گا۔ اس لیے بزرگ دوستو صرف ایک ہی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے کہ ہم آ کر اس کے سامنے جھک جائے اور اپنی حاجتوں کو جو ہے اللہ کے سامنے رکھے اور اس کے سامنے دعا کرے، اور جو ہے دو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ترمذی کی روایت کے مطابق میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان بندوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں جو بندے اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں۔
جو بندے اللہ سے دعا نہیں کرتے تو سن لیجئے کہ جس دعا کے کرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں اس دعا اس مانگنے والے عمل اور عبادت کے اندر کوتاہی کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ مجھ کو پکارے، مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے، استجب لکم، میں ان کی پکار کو جو ہے سنتا ہوں اور اس پکار کو ان کی پوری کروں گا اور کی دعا کو قبول کروں گا۔ آگے اللہ جو فرما رہے ہیں انتہائی ہمارے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے۔ کاش کہ ہم اس آیت کے اگلے حصے کو سمجھتے تو ہم اپنی اس عمل سے، اللہ کے سامنے مانگنے والے عمل سے، دعا کرنے سے کبھی اپنے آپ کو جو ہے کمزور نہ کرتے اور اللہ کے سامنے جو ہے مانگنے کے بغیر بھاگتے نہیں تھے، بلکہ اس آیت کو سمجھنے کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر اپنے تمام حاجتوں کو رکھتے۔ لیکن بزرگوں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں اور مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میری جو ہے حکم کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، یستکبرون عن عبادتی، عن عبادتی سے مراد سارے احکام، اور اگر اس وقت خاص جس کو ذکر کر رہا ہے وہ دعاؤں اللہ مانگنے کو ذکر کر رہا ہے تو یہاں اگر خالص دعا کو لے لے تو پھر حکم یوں ہو رہا ہے کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے وہ بندے میرے کیا ہے؟ متکبر بندے ہیں۔ یستکبرون عن عبادتی، تکبر کرنے والے گھمنڈی بندے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کوتاہی عمل پر بندوں کو کیا حکموں سے اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ پیش آ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے کہ متکبر بن رہتے ہیں، یہ متکبر بندے ہیں۔ یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب میں ان کو اٹھا کے سیدھے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو بزرگوں دوستو دعا نہ کرنے والا عمل اور دعاؤں میں کوتاہی کرنے کا اتنا آسان نہیں معاملہ ہے، انتہائی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم ضرورت مند ہونے کے باوجود، ہم خطاؤں پہ خطائیں کرنے کے باوجود ہم ہر آن رب العزت کے محتاج ہیں۔ کوئی بندہ کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جو رب کی جو ہے محتاج نہیں ہے۔ ہم ہر آن میں محتاج ہو کر بھی ہمارے مزاج کے اندر تکبر آ چکا ہے، ہمارے مزاج میں تکبر آ چکا ہے کہ ہم اس کے سامنے دو ہاتھ اٹھا کر مانگتے نہیں ہیں۔ اس لیے بزرگ دوستو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بہت ہی دل کے اندر انتہائی گہرائی کے ساتھ آج اس وقت سننے کے بعد آئندہ کے لیے خود دو ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ میں بہت ہی دور جا چکا اور تجھ سے بھی دور ہو چکا، تجھ سے تو مانگنا چاہتا اور تجھ کو چھوڑ کر میں مخلوق کے سامنے جو دھتکارا جا رہا ہوں، پھر بھی مخلوق کے سامنے جو ہے اپنی حاجتوں کو لے کر چل رہا ہوں۔ بزرگ دوستو جو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہے بزرگ دوستو اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے والا بنائے، کثرت سے اللہ سے دعا کرنے والا بنائے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے کہ تو خوب کثرت کیا کرو دعا کے کرنے میں، تو خوب کثرت کیا کرو دعا کے کرنے میں، اللہ کے مانگنے میں، اس لیے کہ جب بندہ کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ آخر کھل جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ چند باتیں اس عبادت کے لیے، اس عمل کے لیے لازم ہے اور اس کا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے، اس کو سن کے جو ہے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ بزرگ دوستوں جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس ذات رب العزت سے مانگنے کا حکم کیا ہے، لیکن اس مانگنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے
اور اس کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کو لازم قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور صحابہ کے درمیان میں آ کر جو ہے ایک شخص آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے معاف فرما، اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے معاف فرما، اور چل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس پر رحم کیا گیا نہ اس کی مغفرت کی گئی، نہ اس پر رحم کیا گیا نہ اس کی مغفرت کی گئی۔ آپ سوچیں گے 2 رکعت پر نماز پڑھنے کا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سنتا ہے، اللہ معافی مانگنے پر معافی دیتا ہے، پھر اس کی دعا قبول کیوں نہیں؟ پھر اس کے ساتھ جو ہے اس قسم کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صادر ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے نے اللہ کی تعریف نہیں فرمائی، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس بندے نے اللہ کی تعریف نہیں فرمائی اور مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا۔ اس لیے کہ بزرگ دوستوں، الدعاء محجوب بین السماء والارض حتى يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء موقوف بین السماء والارض حتى يصلي على النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے بیچ کے اندر لٹکا کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس بندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارک پڑھ کر نہیں بھیجا۔ تو دعا درود پڑھے بغیر جو قبول نہیں ہوتی۔ اب دعا کے کلمات پر یا تو کم از کم آخر میں تمہیں آمین کی مہر مارے۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس دعا کے اندر آمین نہیں کہی جاتی وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہر دعا پر آمین کہنا چاہیے۔ امام صاحب کی دعا کے آمین کا مسئلہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، اپنی دعا جب مانگ رہے تو اس کے اندر آمین کہنا چاہیے، ہو سکے تو ہر جملے پر آمین کہے، اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو آخر میں تو کم از کم آمین کہہ کر دعا پر مہر مار کر قبولیت کی اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بزرگ دوستوں، چند باتوں کا احتیاط بہت لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے بزرگ دوستوں حرام کے کھانے والے کی قبول نہیں ہوتی، دعا رشتوں کو توڑنے والے کی قبول نہیں ہوتی، دعا جو ہے بزرگ دوستوں اس بندے کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جو اپنی بیوی کی تربیت نہیں کرتا، جو اپنی اولاد کی بھی تربیت نہیں کرتا۔ دعا اس بندے کی بھی اللہ قبول نہیں کرتے جس بندے نے اپنے بیوی کے پاس، اپنے اہل خانہ کے پاس مال دے دیا ہے اور وہ بے دریغ جو ہے خرچ کرتی ہے، جس کا کوئی ترتیب اور دھن نہیں ہے، جسے کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں کرتے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کل کے حالات میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ حرام کے کھانے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کے کھانے والے کی بھی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ آخری بات، ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور آپ سے جو ہے دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی میں جو کچھ مانگوں میری ہر بات اللہ قبول کرے، ایسا بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے انداز میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تم اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو۔ کیا فرمایا؟ تم اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو۔ بھائیو، جو ہے نا پیٹ کا نظام بہت ہی اہم ہے، عبادتوں کے لیے انتہائی عظیم ہے، ایمان کے لیے بھی انتہائی عظیم ہے، اور جتنے بھی ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں اس میں تمام اسباب میں سے ایک سبب پیٹ کے اندر حرام کی غذا کا داخل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اسی روایت میں کہ ایک حرام کا لقمہ، کیا فرمایا؟ ایک حرام کا لقمہ، ایک مہینے کی نہیں، سالوں کی نہیں، ایک سال کا کھانا نہیں، ایک مہینے کا کھانا نہیں، ایک پلیٹ کھانا نہیں، بلکہ کتنا؟ ایک لقمہ فرما رہے ہیں،
एक लुकमा, तो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है भाइयों, जरा सोचें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके पेट के अंदर हराम का एक लुकमा दाखिल होता है, अल्लाह तबारक तआला 40 दिन की इबादत को उसको 40 दिन की इबादत को उसके कबूल नहीं फरमाते हैं। फिर आगे फरमाया उसी रिवायत में, जो बदन हराम माल से परवरिश पाए, जो बदन हराम माल से परवरिश पाए, उस बदन के लिए जहन्नम की आग ही बेहतर है। तो बुजुर्ग दोस्तों, दुआओं के कबूल करने के लिए अल्लाह के सामने अपने आप को पाक साफ रखना भी जरूरी है, रिश्तों का बहुत एहतियात रखना भी जरूरी है। आज तो रिश्तेदारी जो है ऐसी जो है धागों की तरह टूट रही है कि तार तार हो रही है, कोई किसी के साथ जो है रिश्तेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि औलाद को तालीम दी जा रही है। इसलिए बुजुर्ग दोस्तों, इन तमाम चीजों के साथ एहतियात करते हुए अल्लाह के सामने जो है रुजू होना है। इसलिए दुआ के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद जो बातें हमें जिक्र फरमाई, और जो अल्लाह तबारक तआला ने हमें हुक्म फरमाया, इसके ऊपर हमें एहतिमाम से, ध्यान से, तवज्जो से, बहुत ही उसकी कोशिश करते हुए इस इबादत को भी करना चाहिए। इसलिए बोलो दोस्तों, हमेशा हमारा एक मामूल है कि हम जैसे सलाम फेरी जाती है, सारे के सारे बंदे ऐसे निकल जाते हैं। मुझे तो डर लगता है कई दिलों में ऐसा तो नहीं अकीदा होता है कि अल्लाह से नौज़ुबिल्लाह कामी नहीं बनते, अल्लाह से नौज़ुबिल्लाह कामी नहीं बनते। अगर बनते तो बनते क्यों नहीं हो? उम्मत की अक्सरियत भाग रही है, उम्मत की अक्सरियत भाग रही है, और कहां भाग रही है? अपने मुकद्दर के ऊपर सर मार रही है। उम्मत की अक्सरियत अपने मुकद्दर पर सर मार रही है, यानी जिस धंधों के पीछे, जिस कारोबार के पीछे चल रहे, घूम रहे, इबादतों के अंदर लज्जत नहीं है, इबादतों में इन्हिमाक नहीं है, मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है। जिस मस्जिद के अंदर दिल लगने के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके ईमानदार होने की गवाही दो, उसके ईमानदार होने की गवाही दो। जहाँ ईमानदार होने का तमगा और जहाँ ईमानदार होने का सर्टिफिकेट मिल रहा था, उसको लिए बगैर उम्मत भाग रही है। बुजुर्ग दोस्तों, जिन चीजों के बगैर चाहे इबादतों में जान आ ही नहीं सकती, चाहे हज करे, चाहे उमरा करे, चाहे रोजा रखे, चाहे ज़कात अदा करे, जितने भी अमाल का एहतिमाम करे, लेकिन एहतिमाम के साथ इन चीजों को जो लाजिम करार दिया है, इससे अगर लापरवाही बरते तो बुजुर्ग दोस्तों, वो सारी इबादतें मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इन तमाम चीजों का एहतियात लाजिम करें, हमारे दिलों के अंदर खशियत हो, खौफ खुदा हो, हम हर वक्त जो है अल्लाह तबारक तआला की तरफ रुजू रहें, और खुसूसन जो है हराम की कमाई से अपने आप को बहुत ही मोहतात रखें। और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में सारे सहाबा का इत्तिफाक है, जब इन तमाम चीजों को अल्लाह के नबी से सुना, इंतहाई एहतियात के साथ पूरी जिंदगी में हराम की चीजों से बचने का इतना एहतिमाम किए कि सैयदना हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में दरियाए हुर्मुज से गुजर रहे थे, सहाबा की जमात साथ में है, सहाबा की जमात साथ में है, और दरिया से घोड़े दौड़ा रहे हैं, दरिया से घोड़े दौड़ा रहे हैं, और दौरान सफर पूछते हैं किसी साथी का कुछ सामान दरिया में गिर गया है क्या? जरा सोचिए कि क्या ताकत होगी तकवे की, क्या ताकत होगी ईमान की, और किस अंदाज से अपने जिस्म को जो है उस बंदे खुदा ने पाक रखा, जिसकी कुव्वत अल्लाह ने उसको अता फरमाई कि पूछते किसी का कुछ गिर गया है क्या? एक साहब कहते मेरा प्याला दरिया के अंदर गिर गया है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास दरिया की तरफ मुखातब होते हुए कहते हैं कि ऐ दरिया, खुदा की मखलूक है, अल्लाह के हुक्म से जो मेरे साथी का प्याला समंदर में गिर चुका है उसको वापस लौटा दे। फौरन जो है चंद घड़ी के अंदर प्याला जो है ऊपर आता है। तो एक कुव्वत है बुजुर्ग दोस्तों, आज हमारे अंदर से कुव्वत ईमानी और कुव्वत रूहानी और कुव्वत तक़वा और कुव्वत हिदायत खत्म होती जा रही है, जिससे हम हर तरफ मार खा रहे हैं। जिस दिन ये कुव्वत हमारे अंदर आएगी, किसी के मजाल नहीं कि हम पर आँख उठा कर देखे। और आखिर में एक बात सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुआ सिलाह मोमिनीन है, मोमिनीन का हथियार है, मोमिनीन का हथियार है बुजुर्ग दोस्तों। इसी से काम करेंगे और इसी से काम जो है हमारे पूरे होंगे। अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे सीनों में अल्लाह का दर्द पैदा फरमाए।
ایمان کی حلاوت پیدا فرمائے، اللہ کے سامنے جھکنے والا بنائے، اور ہمیشہ ہر مسئلے کے اندر، ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں، ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر وقت جو ہے اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کر، اللہ کے سامنے دو ہاتھ اٹھا کر مانگنے والا بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔